یونس کی آیت نمبر 90 میں خالق کائنات آواز دیتا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنتو، جب فرعون دریائے میں غرق ہونے لگا تو اس منزل پر اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے کر آیا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں ہر وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، غنی سمجھتا ہے، مال دولت اولاد عہدہ پوسٹ مقام گاڑی بنگلہ، زندگی اچھی چل رہی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سجدوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے پاس مجلس حسین میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس عزاداری میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس جلوس میں جانے کا وقت نہیں، اتنے بزی ہو گئے اس لیے کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی پرابلم فرعون کے اندر تھی۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، یعنی اس کے بھی کانسیپٹ تھا کہ کوئی رب ہے لیکن میں سپرلیٹو ڈگری پر ہوں، میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ لیکن ہوا کیا، قرآن نے ایک مختصر سے جملے میں پورے کردار فرعون کو بیان کر دیا۔ جب سب کچھ تھا تو میں کی رٹ لگائی ہوئی تھی، میں ہوں، لیکن ہوا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس نے اس نتیجے پر پہنچا کہ اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، میں غرق ہونے والا ہوں، قال آمنت، میں رب موسیٰ پر ایمان لے کر آیا۔ اب نہیں چلے گا، اب اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، اب آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا ہے، بند ہو گیا اکاؤنٹ، اب اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف فرعون کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی پہ وہ وقت آ جائے کہ جہاں اب نہ توبہ کی مہلت ہو، نہ استغفار کی مہلت ہو، نہ مغفرت کی مہلت ہو۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت کسی انسان پر آئے جو فرعون نے جس طرح سے گناہ کیے، جس طرح سے بندوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ روایت ہے جہاں علماء ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کہ جو توحید کا منکر تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، پیغمبر نے یہ سلوگن لگایا، یہ نعرہ بلند کیا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو؟ کس نے کہا کہ پیغمبر نے تلوار نکالی؟ کس نے کہا کہ رسول اللہ نے پورے دین اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلایا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آمنہ کا وہ لال کہ جس پہ کوڑا پھینکنے والی اگر بیمار ہو کر کوڑا نہ پھینکے تو وہ اس کی تعزیت کو جا رہے ہیں، اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بدترین دشمن جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے مر گیا تو اس کے باپ کی تعزیت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کردار پیغمبر ہے۔ یہ کب سے ہونے لگا بھائی کہ پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ نے اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلایا؟ یہ بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے جو لوگوں کے زبان میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے اذہان میں ڈالا جا رہا ہے۔ بلکہ پیغمبر متخلق اخلاق اور پیغمبر نے جو سلوگن لگایا کہ بعثت لأتمم المکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اخلاق بشریت کو معراج کرا دوں۔ آج دنیا میں اخلاق سکھاتی، آج بتاتی کہ ہاتھ کیسے ملانا ہے، آج بتاتی کہ بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے۔ بابا رسول اللہ بتا کر گئے، یہ سلوگن ہے رسول اللہ کا کہ مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے دنیا میں بھیجا گیا لأتمم المکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو منزل کمال پر پہنچا دوں۔ وہ انسان جو ذرا سی باتوں پر تلواریں نکال کر نسل در نسل ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، جو بیٹی کو ننگے آر سمجھتے تھے، کسی کا بیٹی پیدا ہو جائے تو سالوں تک منہ چھپاتا تھا، اسی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر پیغمبر نے بتایا کہ میں نبض بشریت کو پکڑ کر اخلاق کو معراج کرانے والا میں محمد ہوں، کوئی اور نہیں۔ یہ بادشاہ ایک ایسا گزرا کہ جو توحید پسند نہیں تھا، جو نہ توحید کا نہ صرف منکر تھا بلکہ اہل توحید کو یہ عذاب نازل کرتا، ان پہ سختیاں کرتا، ان کو زندانوں میں ڈالتا، اور زبردستی جو ہے وہ ان کو کہتا کہ میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ خود بت بنواتے، سونے چاندی کے بڑے بڑے بت، خود بھی سجدہ کرتے، پبلک سے بھی کہتے سجدہ کرو۔ بابا نہیں، آپ رہنے دو، وہ جس کو مان رہا ماننے دو۔ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم مان رہے ہیں آپ بھی مانیں، اور زبردستی نہیں مانے ڈنڈے ماریں گے، آپ کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے، آپ پہ تعزیرات۔ نہیں بابا، میں یہ عرض کر دوں کہ ایف آئی آر جو لانچ ہوتی ہے وہ کسی کے عقیدے پر نہیں ہوتی،
FIR جو لانچ ہوتی ہے وہ اخلاق پر ہوتی ہے، بد اخلاقی پہ ہوتی ہے، جرم پر ہوتی ہے، جرمیات پر ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں کسی کے عقیدے کی بنیاد پر FIR نہیں کاٹی جاتی ہیں۔ ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا بد اخلاقی کی ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس پہ FIR لانچ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہ جو ہے ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی اللہ کی بات کرے، توحید کی بات کرے، دین کی بات کرے تو اس کو ناگوار گزرتی تھی، قتل کرواتا تھا یا تاحیات زندان میں ڈال دیتا تھا۔ اب اس واقعے میں جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک دور سے کوئی مسافر آیا، بہت بڑا عالم تھا، فلسوف تھا، اہل فلسفہ تھا، دربار میں آیا، اس نے اپنی ایجادات، کیمیادان تھا، اپنی ایجادات رکھی اور پھر اس نے اس بادشاہ کو کہا کہ میں نے اپنے تمام علم کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ میری تمام سائنس نے عقل نے اس نتیجے پر پہنچی کہ کوئی ہے کہ جو اس نظام کائنات کو رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو بھی آپ جو ہے نا لے جائیں، کوڑے لگائیں، زندان میں ڈالیں، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ کرنا ہی ایسا ہوا قدرت کا کہ اسی رات مخالف دشمن بادشاہ نے اس پر اٹیک کیا، اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو انتہائی ذلیل اور حقیر انداز میں غلاموں کی طرح اس کو زندان میں ڈالا۔ جب یہ زندان میں آیا تو جس عالم کو، جس کیمیادان کو جس زندان میں ڈالا تھا اسی زندان میں اس بادشاہ کو ڈالا۔ اب یہ عالم نے کہا کہ وقت اچھا کہ میں تبلیغ کر دوں، بتا دوں کہ کوئی ہے جو اس دنیا کا چلانے والا ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ عالم اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ رو رو کر سجدے میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار میرے گناہ کو بخش دے، اے مالک میں نے بہت غلطیاں کی، میں نے بہت گناہ کیے، اور بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے سرماؤں کو جو زمین بوس کر دیتا ہے وہی میرا رب ہے، وہی میرا خدا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔